بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے درس میں یہ بیان کرنا چاہوں گا کہ روزے کے آداب کیا ہیں۔ سحری جو ہے اس کی شریعت نے ترغیب دی ہے، اس میں بڑی برکتیں ہیں۔ حلم الی الغداء المبارک کے بابرکت کھانے کی طرف آؤ۔ بلکہ ایک حدیث میں جسے امام مسلم رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ روزے یہودی بھی رکھتے ہیں، روزے عیسائی بھی رکھتے ہیں، اور روزے ہم مسلمان بھی رکھتے ہیں۔ چنانچہ امام ابن حبان رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں کہ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، تو اس میں میرے بھائیو، میرے وہ بھائی جو یہاں پہ عمرے کے لیے آئے ہوئے ہیں، ہو سکتا ہے وہ کہیں۔ اور دوسری سنت یہ ہے کہ سحری لیٹ کر کے کھانا، یعنی کہ ایک صحابی نے حدیث لی ہے دوسرے صحابی سے کہ آپ یہ بتائیے کہ جب آپ لوگوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مل کے سحری کی تو سحری اور نماز کے درمیان وقفہ کتنا تھا؟ یہاں پہ میرے بھائیوں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ فجر کی اذان ہو جائے اور کسی آدمی کے ہاتھ میں گلاس اور پانی پی رہا ہو، تو کیا اذان ہوتے ہی گلاس زمین پہ رکھ دیں؟ جتنی گنجائش ملی ہے اس سے فائدہ اٹھائیں اور اس سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی کوشش نہ کریں۔ تیسرے نمبر پہ یہ ہے کہ افطار کرنے میں، روزہ کھولنے میں جلدی کرنا۔ آپ نے دیکھا ہوگا پاک و ہند میں ہمارے کئی بھائی احتیاط کے نام پہ 5 منٹ تاخیر کرتے ہیں۔ ابھی اس کے دلائل میں آپ کے سامنے رکھوں گا، ان دلائل کی روشنی میں آپ کو پتا چلے گا۔ امام بخاری اور امام مسلم حدیث کے یہ دو بڑے امام روایت کرتے ہیں جناب سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو امت مسلمہ کے خیر پہ ہونے کی ایک بڑی نشانی یہ بتائی ہے، مسلمان کو یہودیوں عیسائیوں والا عمل نہیں کرنا چاہیے۔ امام مسلم رحمہ اللہ جناب عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے روزہ کھولا، افطاری کی اور پھر اصول بیان کیا۔ دو تابعی ہیں کن کے پاس گئے میرے بھائیو؟ جناب عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس۔ اب ہمارے ہاں ایسے مسائل میں جن مسائل میں اختلاف ہو جائے، لوگ کہتے ہیں سب کچھ ٹھیک ہے، اس کا تعلق عقیدے سے ہو یا فقہ سے ہو، اصول سے ہو یا فروع سے ہو، بڑا مسئلہ ہو یا چھوٹا مسئلہ ہو، کہ ان دو صحابیوں میں سے جلدی روزہ کھولنے والے، جلدی مغرب کی نماز ادا کرنے والے کون ہیں؟ کہ جب روزہ افطار کریں کس چیز سے افطار کریں؟ اور میرے وہ بھائی جو عمرے پہ آئے ہوئے ہیں انہیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ یہ اعزاز انہیں یہاں مدینہ میں مل رہا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تمام انسانوں میں سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے مقدس، سب سے محترم، اس سب کے باوجود آپ کی یہ حالت ہے کہ کئی دفعہ گھر میں کھجوریں بھی نہ ہوتی۔ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائیں، اللہ سے مانگیں۔ اب میرے بھائی افطاری کرتے ہوئے کون سی دعا پڑھنی ہے؟ اب یہ دعا، اس کے الفاظ بظاہر اچھے ہیں لیکن اس کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف نسبت ثابت نہیں ہے، اور یہ دعا آپ کو کس کتاب میں ملے گی؟ حصن المسلم میں۔